الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آداب طعام یعنی کھانے کے آداب۔ اس میں الحمدللہ کریم پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ایک موضوع شروع کیا خلال، انشاءاللہ کریم اسی کو آگے بڑھائیں گے، اس میں سے مزید سیکھنے کی انشاءاللہ کریم کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا جان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا خلال کرنے والے کتنے عمدہ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کس چیز سے خلال کرنے والے؟ فرمایا وضو میں خلال کرنے والے۔ اب خلال کیا ہے؟ الحمدللہ کریم پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان بھی کیا تھا، خلال کیا ہے، اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو میں خلال کرنے والے اور کھانے کے بعد خلال کرنے والے۔ اب وضو کا خلال کیا ہے کہ وضو کا خلال کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، جبکہ کھانے کا خلال کھانے کے بعد ہے۔ اور کرامن کاتبین یعنی اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے، دونوں بزرگ فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی بات شدید نہیں کہ وہ جس شخص پر مقرر ہے اسے اس حال میں نماز پڑھتا دیکھیں کہ اس کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز ہو۔ حوالہ طبرانی کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 177، حدیث پاک 4061۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ پانوں کے کثرت سے عادی، یعنی کہ جو لوگ زیادہ پان وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو پانوں کے کثرت سے خصوصاً جو عادی ہوتے ہیں، خصوصاً جب کہ دانتوں میں فضا یعنی گیپ ہو، تجربہ سے جانتے ہیں چھالیہ کے باریک ریزے، یعنی کہ جو اسپاری وغیرہ ہوتی ہے اس کے باریک جو ریزے ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں، تو چھالیہ کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف اور اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں، یعنی منہ کے کونوں اور دانتوں کے کھانچوں میں گھس جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10-12 کلیہ بھی ان کے تصفیہ تام یعنی مکمل صفائی کو کافی نہیں ہوتے۔ نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے، نہ مسواک، سوائے کلیوں کے کہ پانی منافذ یعنی سوراخوں میں داخل ہوتا ہے اور جنبش دینے یعنی ہلانے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا کر لاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی تحدید یعنی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کامل تصفیہ یعنی مکمل صفائی بھی بہت موقد یعنی اس کی سخت تاکید ہے۔ متعدد حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ یعنی فرشتوں کو اس سے ایسی سخت ایذا یعنی تکلیف ہوتی ہے کہ اور کسی شے سے نہیں ہوتی۔ اس میں خصوصاً وہ لوگ بھی توجہ فرمائیں کہ عموماً جب رمضان شریف آتا ہے تو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ پیاز کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کچی پیاز جو اس سے حدیث مبارکہ میں ممانعت بھی کی گئی ہے۔ پکوڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پیاز وغیرہ سے طرح تیار نہیں ہوتا، پکتا نہیں ہے، اسی طرح کچی پیاز ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں لوگ پکوڑوں کے اندر، یعنی دیگر جو فرائی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ڈال کر وہ کھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب مغرب کی نماز کے لیے افطاری کے بعد انہیں جانا ہوتا ہے ایسے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس میں صحیح طرح مسواک شریف سے یا برش وغیرہ سے منہ کی صفائی کی جائے تاکہ جو پیاز کی بدبو ہے وہ آپ کے منہ سے نکل جائے، ورنہ فرشتوں کو تو ایذا ہوگی، ایک آپ کے منہ میں بدبو ہوگی تو منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا بھی حرام ہے۔ تو یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ آگے الحمدللہ کریم اللہ پاک نے نصیب کیا تو رمضان شریف کی بھی آمد امیر علیہ سنت عامر برکاتہ عالیہ کی بہت پیاری تصنیف ہے فیضان رمضان، اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ کریم مفید رہے گا۔ ناؤ بیک ٹو دا ٹاپک۔ آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ کے منہ میں داخل ہوتی ہے، یعنی فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہوتی ہے۔
حوالہ کنز العمال شریف جلد 9 صفحہ نمبر 319 اور طبرانی نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھے اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ حوالہ معجم کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 177، فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 624 تا 25۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور حدیث پاک ملاحظہ کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کھانا بوٹی کے ریشے وغیرہ داڑوں میں رہ جاتا ہے وہ داڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ حوالہ مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ نمبر 32، حدیث پاک 7952۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے دیگر ویور، جس طرح کہ میں نے پچھلے سلسلے میں بھی اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے ایک مدنی انتجاع کی تھی، کوشش کیا کریں ہمارا آداب طعام سلسلہ ہے اس کو اول تا آخر ضرور سیکھا کریں، اس کو دیکھا کریں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہم نے اخلال کے والے سے ایک تفصیل ملاحظہ کی، اس میں کیا تھا جب نماز کے لیے جائیں اور ویسے بھی کوشش کریں مسواک شریف کر لی کریں، برش کر لیا کریں کہ جو بھی ذکر اللہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے منہ میں بدبو ہوتی ہے اور فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔